اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. میرپور آزاد کشمیر سے جناب محمد نصیر خان صاحب پوچھتے ہیں، اگر کسی مسلم معاشرے میں کسی فرد کی توہین ہو رہی ہو تو ایسے معاشرے سے شرعی طور پر کنارہ کشی جائز ہے یا نہیں؟ میں گزشتہ کافی عرصہ سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں بھی کوئی 2-4 آدمی مل بیٹھے ہوئے ہیں تو بظاہر وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مجھے سنا رہے ہوتے ہیں. میری کوئی غلط بات یا کوئی خامی ہے تو میری اصلاح کرنے کی بجائے اسے پھیلایا جاتا ہے. کیا میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد نہیں؟ بال بچوں کی محبت اور اپنی جائے پیدائش سے فطری لگاؤ کی وجہ سے اپنی قسمت پر آنسو بہاتے ہوئے یہاں ٹھہرنے پر مجبور ہوں، ورنہ میں اب اس جگہ کو خیرباد کہہ کر کہیں جانے کا سوچ رہا ہوں. میں کیا کروں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے. جناب محمد نصیر خان صاحب، مایوسی بہت سخت گناہ ہے. انسان چاہے جیسے بھی حالات سے گزر رہا ہو، اللہ کی رحمت اور بہتری کی امید رکھنی چاہیے. مایوس ہونا اور حوصلہ ہار بیٹھنا مومن کا شیوا نہیں ہے. آپ نے خود سوال میں کہا ہے کہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس احساس اور سوچ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس اور مستند ثبوت نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ کسی نے آپ کا برا چاہا ہے یا آپ کو تنگ کیا ہے یا کر رہا ہے. آپ کا ایسا محسوس کرنا آپ کی بدگمانی اور غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے. آپ ذرا دنیا اور اپنے ماحول اور ارد گرد موجود لوگ اور ان کے رویوں کی طرف دیکھنے کا اپنا انداز اور زاویہ نگاہ بدل کر تو دیکھیں. خدا کی بنائی یہ کائنات اور اس میں آپ کے ارد گرد جڑے ہوئے رشتے اور تعلقات بہت خوبصورت ہے. حقیقت میں کوئی وجود ہی نہ رکھنے والی موہوم سوچ اور احساسات کے پیچھے اپنی یہ زندگی جو اللہ کی عظیم نعمت ہے اسے خراب اور ضائع نہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. خبردار تم بدگمانی سے بچو کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹی بات بدگمانی ہی ہے. یہ اس لیے کہ آپ کسی کے متعلق کوئی ایسی بات سوچ رہے ہوتے ہیں یا اس کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں جو اس نے کہی ہی نہیں یا اسے اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے. آپ میں کس چیز کی کمی ہے، آپ میں کیا برائی ہے، یا آپ نے خدا نخواستہ سب لوگوں کے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے جو لوگ آپ پر ہنسیں یا آپ پر جملے کسیں یا آپ کو طنز اور حقارت آمیز رویوں کا نشانہ بنائے. جب ایسا کچھ نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر لوگ آپ کے خلاف کیوں ہوں گے اور آپ کو تکلیف پہنچانے والی باتیں اور کام کیوں کریں گے؟ جہاں تک ایسے معاشرے سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی بات ہے تو میں آپ کو بالکل بھی اس بات کا مشورہ نہیں دوں گا. یہ سراسر حماقت اور جذبات پر مبنی فیصلہ ہے. دنیا میں کون سا معاشرہ، گھرانہ یا ماحول ایسا نہیں ہے جہاں مختلف خیالات رکھنے والے لوگ بستے ہوں اور ان کے درمیان تھوڑا بہت ان بن نہ ہوتا ہو. یا آپ مجھے ایسا آئیڈیل معاشرہ اور جگہ بتائیے جہاں پر سب کچھ آپ کی مرضی یا ایک ہی فرد کی مزاج کے مطابق ہوتا ہو. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. جس جگہ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی اولاد اور فیملی ہے، وہاں آپ مطمئن نہیں ہے
تو جس نئی جگہ آپ ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں وہاں کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو ایسی باتوں اور ایسی صورتحال سے وہاں واسطہ نہیں پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جامع ترمذی وغیرہ میں صحیح حدیث ہے، المسلم اذا كان مخالطا الناس ويصبر على اذاهم خیر من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، یعنی وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر اور برداشت اختیار کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہت بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ، تم لازمی طور پر جماعت سے وابستہ رہو کیونکہ بھیڑیا ہمیشہ اسی بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ اور دور ہو۔ یہ حدیث اگرچہ نماز باجماعت کے بارے میں وارد ہے لیکن اس میں موجود لفظ جماعت کو نماز کی جماعت اور عام زندگی میں بھی اجتماعیت کے ساتھ رہنے پہ محمول کیا جاتا ہے، اور محدثین نے یہی معنی مراد لیا ہے۔ میں یہاں ان لوگوں کو بھی اپنا مخاطب بنانا چاہوں گا جن کے رویوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرے اور ایک مسلمان بھائی کے حق حقوق کا خیال رکھے، آپس میں بدگمانی اور غلط فہمیوں کو پنپنے کا موقع نہ دے۔ اسی غلط فہمی اور رنجش و کدورت کا راستہ روکنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی کسی جگہ بیٹھے ہوں تو ایک کو چھوڑ کر باقی 2 آپس میں کوئی سرگوشی نہ کرے، کیونکہ تیسرے کے دل میں یہ بدگمانی آ سکتی ہے کہ کہیں میرے بارے میں کوئی غلط یا ناپسندیدہ بات تو نہیں کی گئی۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب یا خامی نظر آئے تو اس سے اکیلے میں مل کر اس کی عزت نفس کا خیال رکھ کر بہترین نصیحت کے انداز میں اسے سمجھائے اور اس پر پردہ ڈالے، اس کی غلطی کو اچھال کر عام کر کے اس کی تحقیر اور تذلیل نہ کرے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تمام اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنے اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔